In this module, we will understand the steps involved in recruitment process. You are using an ERP system in your organization and you are placed in human resource department. وہاں پر ریکروٹمنٹ پروسیس کیا ہے اور اس کے اسٹیپس کیا ہیں. اس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ جو انفارمیشن آپ نے کیپچر کرنی ہے اور اسٹور کرنی ہے، اگر آپ کو اسٹیپس کا نہیں پتا تو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو کیپچر دی رائٹ انفارمیشن. اگر رائٹ انفارمیشن کیپچر نہیں ہوگی تو بہتر ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں ہو پائے گی. ناؤ پروسیس آف ریکروٹمنٹ. The process of recruiting workforce involves certain sequential steps in its management. So there will be one step, second step, third step in a sequential form تاکہ وہ steps اگر complete ہوں گے تو recruitment process complete ہوگا. These steps or stages enable smooth workflow of the process. کیونکہ ورک فلو پروسیس کے اگر آپ ایگزیکیوشن کی بات کریں تو اگر پہلا اسٹیپ اچھے طریقے سے نہیں کمپلیٹ ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی جو اس سے اگلا اسٹیپ ہے وہ پرفارم نہیں ہو پائے گا اور جو آپ کے گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو پائیں گے. Now, recruitment planning is the first step that involves comprehensive job specification for the position. So you have to make sure that you have to come up with the exact detailed job specification تاکہ جو لوگ یا جو کینڈیڈیٹس اپلائی کر رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ اس جاب کی کیا رولز اینڈ ریسپانسبلٹی ہیں، کیا ٹاسک ہیں جو اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہائر ہوتا ہے تو اس کو پرفارم کرنے پڑیں گے. دی اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ دا کوالیفیکیشن، کہ آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکلز ہیں، آپ کے پاس اکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ سارا کچھ. گریڈ لیول آف پے، اگر جونیئر لیول پوزیشن ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پے کم ہوگی، اگر سینئر لیول پوزیشن ہے تو اس کی پیکج بہتر ہوگا. اسٹارٹنگ ڈیٹ، سم کمپنیز اسپیسیفکلی آسک کہ ہمیں وہ کینڈیڈیٹس اپلائی کریں اگر وہ اس ڈیٹ کو ہماری کمپنی جوائن کر سکتے ہیں تو وہ بھی مینشن ہوگا. ٹیمپریری اور پرماننٹ، یہ ہر جاب اسپیسیفکیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو جاب پوزیشن ہے یہ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے. اینڈ مینشن آف اینی اسپیشل کنڈیشن، تو یہ دس ول بی اے کمپریہنسو جاب اسپیسیفکیشن دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ان دی ریکروٹمنٹ پروسیس دیٹ از کالڈ ریکروٹمنٹ پلاننگ. ناؤ دا سیکنڈ could be devise a suitable strategy for recruiting the candidates in the organization. And what are those strategies? That may include issues like hires for outside or inside recruitment. For example, company decides کہ ہم نے already جو کمپنی میں لوگ موجود ہیں انہی کو اس پوزیشن کے لیے یہ اوپن ہے. جیوگرافیکل ایریا، سم کمپنیز پریفر کہ ہمیں اس جیوگرافیکل لوکیشن سے لوگ چاہیے تو دے جنرلی مینشن ان دیئر اوور آل جاب ڈسکرپشن. سورسز آف ریکروٹمنٹ، آپ نے آن لائن ایڈورٹائز کرنا ہے یا آپ نے پرنٹ میڈیا میں کرنا ہے تو دیٹ کوڈ بی اندر وے. اینڈ وٹ آر دا سیکوینس آف ایکٹیویٹیز. تو یہ ساری جو اسٹیپس ہیں یہ ریکروٹمنٹ پروسیس میں ہی موجود ہوں گے اور HRD ڈپارٹمنٹ اس فنکشن کو پرفارم کر رہا ہوگا. سرچنگ، attracting job seekers to the organization. There are broadly two sources used to attract the candidate: internal sources and external sources. So company can make benefit of all the sources available within the company or outside of the company. In some cases, اگر ان کو آلریڈی پتا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے ایسا کینڈیڈیٹ جس کے پاس رائٹ اسکل سیٹ ہے، نالج ہے، ایکسپیرئنس ہے اور وہ اس پے گریڈ یا اس پیکج پہ انٹرسٹڈ ہوگا تو وہ اس انفارمیشن کو لے کر اس جاب پوزیشن کو فل کر سکتے ہیں. اسکریننگ، ایپلیکینٹس آر اسکرینڈ اگینسٹ دا کوالیفیکیشن، نالج، اسکلز، ابلیٹیز، ایکسپیرئنس مینشن ان دا جاب اسپیسیفکیشن. تو ونس کینڈیڈیٹس اپلائی, the role of the HRD department is to make sure that they screen out right person for the right job, جس میں ایکسپیرئنس, نالج, کوالیفیکیشن کی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ڈسیزن کی جائے گی. Those who do not qualify are straight way eliminated.
تو اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جس کی کوالیفیکیشن پوری نہیں ہے یا اس کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے تو اس کو پہلے ہی اسکرین آؤٹ کر کے اس لسٹ میں نہیں شامل کیا جائے گا جن کو کال کی جائے گی انٹرویو کے لیے. ایویلویشن اینڈ کنٹرول. Given the considerable cost involved in the recruitment process, so if you are hiring or if you are trying to fill up a position that require very specialized knowledge and skill, تو آپ کو this activity would cost you too much. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان سورسز کو ٹیپ کرنا پڑے گا تاکہ آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ڈھونڈیں. اٹس ایویلویشن اینڈ اٹس کنٹرول. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ والی کینڈیڈیٹس کو ہائر کیا جائے یا ان کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے تاکہ جو ایکسپیرینس جو کوالیفیکیشن ضرورت ہے اسی کے اگینسٹ ان کو ہائر کیا جائے. ٹائپس آف کاسٹ انکلوڈ سیلری آف ریکروٹرس. اگر فار ایگزامپل یو ڈیسائڈ کہ ہم نے ریکروٹرز جو آلریڈی مارکیٹ میں اس پروسیس یا اس فنکشن کو پرفارم کرتے ہیں ان کو ہائر کرنا ہے تو ان کی سیلری بھی ہوگی. کاسٹ آف ٹائم آن پریپیئرنگ جاب انالیسز اور ایڈورٹائزمنٹ, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اینڈ ریکروٹنگ انسوٹیبل کینڈیڈیٹ. تو دیر مائٹ بی اے مسٹیک کہ آپ جو کینڈیڈیٹ آپ نے نہیں ہائر کرنا تھا اس کو ہائر کر لیا تو اس کو ریپلیس کرنے کی کاسٹ بھی انکلوڈ ہوگی. تو یہ ساری کاسٹ بیئر کرے گی ایک آرگنائزیشن اف دے آر گوئنگ ٹو ہائر a person that have the relevant skill, knowledge and qualification.